الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور خود ہمت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اتارا اور شیطان کو بھی اتارا. اسی دن سے انسان اور شیطان کے درمیان کشمکش چل رہی ہے، اور شیطان یہ قسمیں کھا کر لایا ہے کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ہر طرف سے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور اے اللہ، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تم میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ نے بھی کھول کر کے انسانوں کو بتا دیا. قرآن میں جگہ جگہ پر فرمایا: ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان سے دوستی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی جو انسان کے ساتھ ہے اس کو کھول کر کے بیان فرمایا، اور اس کی رذالت کو، اس کی خباثت کو، اس کی قباحت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بہرحال لیکن اس جہان میں جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی، انسانوں کا اور شیاطین کا آپس کے اندر دست و گریباں ہونا طے ہو چکا ہے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے اور اللہ کے اوپر بھروسہ مکمل طور پر رکھیں گے، شیطان اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے، شیطان اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا ہے. لیکن انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، کہ جو شیطان کے ساتھ دوستی کرے گا اور شرک کے کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا، شیطان کا اس کے اوپر قابو ہو جائے گا. وہ انسان شیطان کے چنگل میں پھنس جائے گا. شیطان انسان کو جنت کے راستے سے بھٹکانے کے لیے طرح طرح کے حربے آزماتا ہے. شیطان انسان کے مالوں کو ہلاک کرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے. شیطان انسان کی جانوں کو ہلاک کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے. شیطان انسان کو پریشان کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے. ان میں وہ جنات بھی ہوتے ہیں جو خبیث ہوتے ہیں، جو ناپاک ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں. یہ انسانوں کی تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں. تو ایک حربہ ان میں سے استعمال کیا جاتا ہے انسانوں کے خلاف جادو کا. جادو کے ذریعے سے انسانوں کی جانوں کو، انسانوں کے مالوں کو نقصان پہنچانے کی ترکیبیں آزمائی جاتی ہے. اور جادو ایک حقیقت چیز ہے کہ انسان کے اوپر جادو ہوتا ہے.
اس کے اندر وہ شیطان سے دوستی کرتا ہے۔ جادو کرنے والا انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر انسان ہی انسان کے اوپر جادو کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ شیطان کی مدد حاصل کرتے ہیں، وہ خبیثوں کی مدد حاصل کرتے ہیں، وہ خناسوں کی مدد حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کے اوپر وار کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ شیاطین، یہ خناس، یہ خبیث، یہ جناتوں میں کے شریر اور مشرک اور کافر جنات، ان لوگوں کا کام کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ انسان پہلے شیاطین کو خوش کرنے کے کام کرتا ہے، خناسوں کو، خبیثوں کو اور اس طرح کے مشرک اور کافر شیطانوں کو، جناتوں کو خوش کرنے کے کام کرتا ہے۔ کبھی ان کی پوجا کرتا ہے، کبھی ان کی تعریفوں کے قصیدے پڑھتا ہے، کبھی اس کے کہنے پر کفر کرتا ہے، کبھی اس کے کہنے پر شرک کرتا ہے، اور کبھی کسی انسان کو ناحق طور پر قتل کرتا ہے، اور کبھی وہ ناپاک رہتا ہے، کبھی وہ ناپاکی کھاتا ہے، یعنی انسان ناپاکی کھاتا ہے، کبھی وہ اپنے بدن کے اوپر ناپاکی لگاتا ہے، کبھی وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرتا ہے اور قرآن کریم کے ساتھ بدترین قسم کا ظلم کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس انسان کی اس شیطان کے ساتھ میں دوستی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسی ویدیاں کرتا ہے، کچھ ایسے منتر پڑھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگلا انسان جس کے اوپر اس کو وار کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے، اس کے اوپر وہ وار کرتا ہے۔ تو وہ کس پر اس کا وار چلتا ہے؟ انسان کی اعمال کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر انسان نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، اعمال کا پابند ہے، اسی طرح اللہ کے اوپر اس کا یقین پختہ ہے، اسی طرح اس کی زندگی کے اندر سنتیں ہیں، اسی طرح اس کی زندگی کے اندر صبح شام کی حفاظتوں کی دعائیں پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا ہے، اس کا وار فیل ہو جاتا ہے، اس کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ انسان یا کم اس کا احساس ہوتا ہے، اس کا اثر کم سے کم ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان گناہ کی زندگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور نیکیوں سے دور ہوتا ہے، پہلے ہی سے جب گناہ کر رہا ہے تو اس نے بھی شیطانوں سے دوستی رچا رکھی ہے، اس نے بھی شیطانوں کو اپنا دوست بنا کے رکھا ہے، شریر، خبیث، خناس قسم کے جناتوں کو اس نے اپنا دوست بنا کر کے رکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے اوپر جب وار ہوتا ہے تو وار کام کر جاتا ہے، پھر اس کی جان پر حملہ ہوتا ہے یا اس کے مال کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے۔ جادو 4 طریقے سے کیا جاتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے صاف بتا دیا ہے، انما سلطانہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ جو اللہ کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے اوپر پختہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو شیطان کا اس کے اوپر قابو نہیں چلتا ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ لیکن جو لوگ شیطان کے ساتھ دوستی کر کے رکھتے ہیں، شیطان کے ساتھ دوستی کیا ہوتی ہے؟ نمازیں چھوڑ رہا ہے، اعمال سے دور ہے، صبح شام کی دعاؤں سے دور ہے، اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظمت اور اس کا خوف دل میں نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت اور عشق اور آپ کی سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان شیطان سے قریب ہے، اللہ میں سے دور ہے، نبی سے دور ہے، نبی کی سنتوں سے دور ہے، تو وہ شیطان سے خود دوستی رچا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا زور اس پر چلتا ہے۔ الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کا شریک اور پارٹنر بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر شیطان کا اور جادوگروں کا حملہ چلتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھڑی سے گزارا، اس آزمائش سے گزارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودی نے جادو کیا۔ ایک بچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتا تھا اور آپ کو تیل لگا دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ یہودی بہت ہی دشمن تھے مسلمانوں کے اور صحابہ کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جانی دشمن تھے۔ تو یہودی جادوگر نے اور یہودی لوگوں کے اندر جادو بہت ہوتا ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، قرآن نے اس کی گواہی دی ہے۔ تو اس آدمی نے، اس یہودی جادوگر نے اس بچے سے رابطہ کیا، تعلق بنایا، دوستی کر لی، اور اس سے کسی نہ کسی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اس نے حاصل کر لیا۔ وہ بالوں میں کنگھی کرتا تھا تو بال نکلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال نکلتے تھے داڑھی کے یا سر کے، تو بال کو اس نے حاصل کر لیا اور اس بالوں کے اوپر اس نے جادو کیا۔ کنگھی کے اندر گرہیں لگائی، گانٹھیں ماری، اس نے اپنے منتر پھونکے، اس نے اپنی ودھی کی، اور اس جادو کے بعد ایک کنواں تھا، بنجر کنواں تھا، اس کے اندر گیا اور اس کے اندر پتھر کے نیچے اس کنگھی والے بالوں کو اس نے دبا دیا۔ تو اس کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طبیعت کے اوپر اثر ہونے لگا۔ دین کے معاملے میں آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، حدیث جو بیان کرتے تھے وہ بالکل صحیح ہی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، امور دینیہ میں، دینی معاملات میں کوئی اثر نہیں ہوا، دنیاوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا اور 2 سورتیں لے کر کے بھیجا۔ کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جادو کا توڑ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ 3 3 6 3 9 10 اور 11، یہ 11 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ آپ پر جادو ہوا ہے اور یہودی نے کیا ہے، اور آپ کے اوپر جو جادو کی ودھی کی گئی ہے وہ آپ کے بال پر کیا گیا ہے، اور آپ کے بال فلاں بنجر کنویں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کنویں کے اندر اتر کر کے وہ بالوں کو نکالا، کنگھی کو نکالا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائی تھی، 11 آیتیں، 2 سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، گانٹھیں بھی 11 تھی، گرہیں بھی 11 تھی، اور ان دونوں صورتوں میں آیتیں بھی 11 تھی۔ تو ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھولتے تھے، دوسری آیت پڑھتے تھے اور دوسری گرہ یعنی گانٹھ کھولتے تھے۔ جب 11ویں گرہ کھل گئی تو حدیث شریف میں وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا میں پہلے بندھا ہوا تھا، اب میں کھل گیا۔ تو جادو ایک حقیقت چیز ہے، اس کی بہت بھیانک گناہ ہے۔ گناہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی آ جاتا ہے گاؤں میں تو گاؤں کے چوک چوراہا پر اسی کا چرچا ہوتا ہے، اور پھر لوگ اس کے پاس چلے بھی جاتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی کسی نجومی کے پاس گیا، نجومی بھی شیطان کے دوست ہوتے ہیں، اس کی بھی شیطان سے دوستی ہوتی ہے، اس کا کنیکشن ستاروں کے ساتھ ہوتا ہے، ستاروں کو دیکھ کر کے لوگوں کی غیب کی خبریں بتاتا ہے، اور لوگ اس کے پاس جاتے بھی ہیں، پوچھتے ہیں میری شادی کب ہوگی، میری شادی کہاں ہوگی، میری اولاد کب ہوگی، میری کتنی اولاد ہوگی،
لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، میری روزی کس نے باندھ دی ہے، میرے گھر میں کس نے جادو کر دیا ہے، میرے گھر میں یہ کس نے کر دیا، وہ کس نے کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں تو وہ ستاروں کو دیکھ کے بتاتا ہے، یہ نجومی اس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لو غور سے، فرمایا جو نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کاہن کے پاس گیا، کاہن یہ جوتشی ہوتے ہیں، جوتشی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی غیب کی خبریں بتاتا ہے، شیطان سے اس کی بھی دوستی ہوتی ہے۔ شیاطین وہ آسمان پر پہلے جاتے تھے پھر بند ہو گئے، ابھی بھی چھپ چھپ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب اس کو مارا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی بہت بڑا انگارہ آیا زمین کی طرف، وہ شیطان جو اوپر جا کر کے خبریں سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اوپر سے مار پڑتی ہے تو وہ نیچے آتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں جاتے تھے، اب بھی کوشش کرتے ہیں، پہلے زمانے میں جاتے تھے ہلکی ہلکی کچھ باتیں سن کر کے آ کے ان کو بتا دیتے تھے، ایک بات بتائی تو یہ 100 جھوٹ ملائے گا، 99 جھوٹ ملائے گا، 99 جھوٹ ملا کر کے ایک سچی بات اوپر سے آئی ہے اس کی پیشن گوئی کر دے گا، اس کی بھوشیہ وانی کر دے گا کہ یہ ہوگا۔ اب ایک بات تو اوپر سے سن کر کے آئے ہیں تو ایک بات ہو جاتی ہے تو 99 باتوں پر لوگوں کا یقین ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا تھا۔ بہرحال تو اسی کو کاہن کہتے ہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، اس نے جو کہا اس کو سچ مان لیا، اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ آپ کے اوپر کیا اترا ہے؟ قرآن آپ کے اوپر اترا ہے، گویا اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ علوم وحی آپ پر اتری ہے، علوم وحی کے اترے ہیں، اس نے وحی کے علوم کا انکار کر دیا۔ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودیوں میں جادو بہت ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ جادو کا توڑ ہے، اور جو شخص صبح میں 3 مرتبہ شام میں 3 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جادو سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ بھی سن لو، جو شخص جادو سیکھے یا جو شخص کسی کو جادو سکھائے دونوں کافر ہو جاتے ہیں، دونوں اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اگر شادی کر رکھی ہے تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی، 2 بار کلمہ پڑھنا پڑے گا اور 2 بار نکاح کرنا پڑے گا۔ اتنا خطرناک، اتنا بھیانک اور اتنا بھاری جرم ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کوئی آ گیا اور لوگ اس کے پاس چلے گئے۔ ایک واقعہ سنا دو چلو۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، بیمار یعنی اس کو دست ہو گئے، ڈائریا ہو گیا، پیٹ چلنے لگا، جو پیٹ میں کوئی چیز نہیں رہتی ہے جس کو گجراتی میں ہم بولتے ہیں جھاڑا، وہ اس کو دست ہو گیا اور بہت بھیانک ہو گیا۔ ایک ہاسپٹل میں اس کی گھر والی لے گئی اور کتنی مدت 4 مہینے ہو گئے، اس کو اچھا نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں، سوکھ کر کے کاٹا ہو گیا۔ بہت سارے ٹیسٹ کروائے گئے، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ فلاں ٹیسٹ، لیکن ٹیسٹ رپورٹ سب نارمل ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو ایک ڈاکٹر نے دے دیا اس کو، جاؤ تم دوسری جگہ جاؤ۔ دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس ڈاکٹر کے وارڈ کے اندر علاج بھی ہوتا تھا اور سورہ رحمان بھی سنائی جاتی تھی۔ سورہ رحمان 3 ٹائم لگا دی جاتی تھی، صبح شام دوپہر، بیماروں کے علاج کے لیے۔ دوا بھی چلتی تھی اور دعا بھی چلتی تھی، قرآن سے علاج ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کر رکھا تھا، مسلمان ڈاکٹر تھا، پڑوس ملک کی حقیقت ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ تو جب اس کے پاس یہ آئے، یہاں اس نے بھی ٹیسٹ کروانا شروع کیے، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ فلاں ٹیسٹ، کچھ نہیں، سب نارمل ہے۔ اب اس کے ناک میں نلی ہے سانس کے لیے، اس کے منہ میں نلی ہے، اور جو اس کے معدے کے لیے ہے، اس کے معدے کے لیے ناک سے ہے اور اس کے سانس کے لیے منہ سے ہے۔ اب سورہ رحمان جب سنائی جا رہی ہے تو اس کے ناک سے بھی کیڑے نکل رہے ہیں، اس کے منہ سے بھی کیڑے نکل رہے ہیں۔ سورہ رحمان جب بند ہو جاتی ہے تو کیڑے نکلنا بند ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو آنکھ سے بھی نکلے اس کے کیڑے۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہے، سارا اسٹاف پریشان ہے کہ یہ کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
اب آخر کار اس کا ایڈس کا بھی رپورٹ کرایا گیا کہ اس کو ایڈس تو نہیں ہے. تو اس کا ایڈس کا رپورٹ جب کرایا گیا تو اس کی بیوی ڈاکٹر کے پاس آئی اور ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ، ان کو ایڈس کا رپورٹ آپ نے کرایا ہے، کہیں مجھے تو ایڈس نہیں ہے. وہ ڈر گئی. اب وہ حقیقت بیان کرنے لگی ڈاکٹر کے پاس. اس کی بیوی، یہ تھا 50-60 سال کا آدمی تھا اور اس کی بیوی تھی 30-35 سال کی تھی. یہ ڈاکٹر کے پاس اگر کہنے لگی ڈاکٹر صاحب حقیقت بیان کروں، میرا شوہر جادوگر تھا، جادو کرتا تھا لوگوں کے پاس. دیکھیے میں پہلے اس کے نکاح میں نہیں تھی، میں کسی دوسرے آدمی کے نکاح میں تھی اور میری ساس کی بندی نہیں تھی. میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ساس سے الگ ہو جاؤں شوہر کو لے کر کے. شوہر مانتا نہیں تھا. مجھے کسی نے بتایا فلاں کے پاس جا، وہ تیرے شوہر کا جیو تیری طرف واڑ دے گا. کیا کر دے گا؟ تیرے شوہر کو تیرا کر دے گا. اس کے پاس جا کر کے جا. تو میں اس کے پاس آ گئی، اس کے پاس. اور میں آئی اس کے پاس تو بہت سارے لوگ اس کے پاس آتے تھے. اس نے تکیہ رکھا تھا، اس نے ایک بھوت رکھا تھا تکیے کے پاس، تو اس کے اوپر وہ ودھیا کرتا تھا، اس کو سجدہ کراتا تھا. میرے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا. جو لڑکیاں آتی تھی اس کے ساتھ وہ غلط کام بھی کرتا تھا اور اس کی مرضی کا وہ کام سب کرتا تھا. اب اس نے مجھے یہ دیا کہ یہ ناپا کی لے جا اور تو اپنے شوہر کو کھلا دینا کسی طور پر. تو میں لے گئی اور میں نے کھانا بنانے کے اندر وہ ناپاکی ڈال دی اور میں نے اپنے شوہر کو کھلا دی. اب شوہر میرا کیا ہوتا، میرا خلاف ہو گیا، ایک دم خلاف ہو گیا، مجھے بہت زیادہ مارنے لگا. تو میں پھر اس کے پاس آ گئی، میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا تو میں اس کے پاس آ گئی اور میں اس کے ساتھ رہنے لگی. ایسے ہی میں کئی مہینے تک رہی. تو ایسا ہوا کہ پھر ایک مرتبہ اس کو ایسے ہی دست ہونے لگے، ایسے ہی وہ بیمار ہو گیا. تو بیمار ہو گیا تو ہم ڈاکٹر کے پاس گئے. اس وقت بھی وہ 4 مہینے بیمار رہا، ایسے ہی بیمار تھا. پھر اس نے جب ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھ ہمارا اور آپ کا کوئی نکاح تو ہوا نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کروں، میں جادوگری بھی چھوڑ دوں اور میں تجھے بھی چھوڑ دوں. میرا تیرا کوئی نکاح نہیں ہوا ہے، میں ایسے ہی رکھ رہا ہوں. اس نے قرآن سے وہ جادو کرتا تھا. عجیب و غریب بات ہے، قرآن کے خلاف قرآن کی بیعت بھی کرتا تھا، قرآن کی توہین کرتا تھا. اس نے قرآن سے کوئی منتر بنا لیے تھے آگے پیچھے کر کے، اور اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ میرا شوہر قرآن کے ذریعے بھی جادو کرتا تھا. تو مجھے کہا کہ دیکھ تو اپنے شوہر کے پاس چلی جا، میں توبہ کرتا ہوں. تو میں تو چلی گئی. تو پھر یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس میں چلی گئی تو اس نے مجھے خوب مارا کہ تو اتنے دنوں سے کہاں گئی تھی، اب میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، اب تو میری بیوی نہیں ہے، تو جہاں چاہ وہاں چلی جا. تو میں پھر دو دن کے بعد اس کے پاس آئی تو یہ اچھا ہو گیا، توبہ کرنے کی وجہ سے اچھا ہو گیا. اب پھر اس نے یہ کہا کہ رکشہ چلا کر کے اپنا گزارا کر لے گئے. جادو کرتا تھا، بہت پیسہ آتا تھا، جو مرضی جس سے جو مانگو وہ دے دیتے تھے. عورتیں آتی تھی، بچیاں آتی تھی، میری شادی وہاں کرا دو، میرے لیے یہ کر دو، میرے لیے وہ کر دو، میرا کاروبار چمک جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے. خوب پیسے لیتا تھا، شرک کراتا تھا، کفر کراتا تھا، بتوں کو سجدہ کراتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا یہ. پر اب اس نے رکشہ چلا کر کے گزارا شروع کر دیا. تو کتنے مہینے تک ہمارا ایسے گزارا چلتا رہا. پھر ہم نے نکاح بھی کیا اور ہمارا چلتا تھا. اسی دوران ایک لڑکی روتی ہوئی، بہت زیادہ روتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرا کام کر دو، مجھے وہاں یہ کرنا ہے، مجھے وہاں یہ کرنا ہے. تو پیسے خوب آتے تھے اور وہ پہلے زیادہ پیسے، اب رکشہ چلا دیتے 200 400 500، مشکل سے گھر چلتا تھا. اب اس نے پھر وہی کام شروع کر دیا. اس کے بعد پھر اب یہ بیمار ہوا ہے. اب تو مجھے کوئی امید اس سے نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی بیوی نے یہ ساری کارگزاری مجھے سنائی. 4 مہینے تک یہ بیمار رہا اور اس کے بعد اس کے آنکھوں میں سے، اس کے ناک میں سے، اس کے منہ میں سے کیڑے نکلتے تھے. کوئی رپورٹ، ساری رپورٹ نارمل تھی. اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے چلا گیا. تو یہ جادوگری کا اتنا بھیانک انجام بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا ہے. لہذا جادو بہت بھیانک جرم ہے، بہت بھیانک گناہ ہے، بہت بھاری گناہ ہے. اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بھی جادو سے بچائے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے، اپنی عورتوں کو بھی بچائے. کوئی آ جائے ایسا آدمی شہر کے اندر تو
جو بھیڑ چال ہوتی ہے بھیڑ چال میں نہ چلے، بلکہ کچھ سوچے، کچھ سمجھے، اور کچھ قرآن میں کچھ علماء سے پوچھے کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صبح کے وقت ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ پھر زمانہ ایسا آئے گا، صبح میں ایمان والا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا۔ ایسے بھیانک فتنے آئیں گے، لہذا ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے اتنی گزارش ہے کہ میں نے یہ کہا تھا یہودیوں کے زمانے میں بہت زیادہ جادو ہوتا تھا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اس کے بعد پوری لمبی آیت ہے، اس کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جناتوں کا اور انسانوں کا آپس میں ملاپ بہت ہوتا تھا، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ان کے اوپر، اور سلیمان علیہ السلام ان سے کام بہت زیادہ لیتے تھے۔ تو انسانوں کی اور جناتوں کی آپس میں بہت زیادہ تعلقات تھے، وہاں سے وہ جناتوں سے جادو بہت زیادہ سیکھتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش فرمائی، 2 فرشتوں کو زمین کے اوپر اتارا اور جادو کا علم ان کے پاس تھا انسانی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ یہودیوں کو ایک دفعہ یہ بھی آزمایا کہ مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا، فرمایا ہفتے کے دن تمہارا عبادت کا دن ہے، اس دن میں تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، اور ہفتے کے دن کے اندر مچھلیاں کنارے پر آ جاتی تھی۔ تو اللہ آزماتا ہے۔ اللہ نے ایک طور پر جادو سے منع کر دیا کہ تم کو جادو سیکھنا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے، کرانا نہیں ہے، جادو سے دور رہو۔ پھر اللہ نے 2 فرشتوں کو بھی بھیجا جادو کا علم دے کر کے، تو کہ میرے بندے کرتے کیا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کا یہاں امتحان ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان میں بھیجا ہے کہ اللہ نے فرمایا شراب سے روکا ہوا ہے، اور ایک طرف شرابیں بن بھی رہی ہے، اللہ چاہتا تو شرابیں نہ بنتی۔ ایک طرف اللہ نے فرمایا ہے کہ بدکاری نہیں کرنی، اللہ چاہتا تو بدکاری کا خیال بھی نہیں آتا، لیکن اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا، آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ تو گناہ بھی ایک طرف ہے، گناہ کی لمبی لائن ہے، ایک طرف نیکی کی بھی لائن ہے۔ اللہ نے کہا کہ نیکی کی لائن پہ چلو، گناہ کی طرف مت چلو۔ اب بندے کی آزمائش ہے، بندہ گناہ میں جا رہا ہے، اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ ایسے ہی فرشتے جادو لے کر کے آئے تھے اور کہتے تھے، صاف صاف کہتے تھے، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم لوگ جادو مت سیکھو۔ لیکن وہ کہتے تھے نہیں، ہم کو سیکھنا ہے۔ تو پھر وہ سیکھتے تھے، تو اور اس کے ذریعے سے فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، میاں بیوی کے درمیان میں توڑ کرانے کا کام کرتے تھے۔ اس کا قرآن میں ذکر ہے، میاں بیوی کے درمیان میں، شوہر کے اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا کرانے کا کام کرتے تھے جادو کے ذریعے سے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہت بھیانک جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن سے اپنا علاج کریں، اچھے لوگوں سے اپنا علاج کریں، جو قرآن سے علاج کرتے ہیں، جو حدیث سے علاج کرتے ہیں، جو صورتوں سے دم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس دم کرانا بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ قرآن کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ شیطان کے مقابلے میں قرآنی ہے، قرآنی شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور حدیثی شیطان کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور سنتیں اور دعائیں شیطان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہماری یہ دیواریں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی 7 دیوار بنا کر کے اپنے کپڑے بدلے گا، شیطان اس کو دیکھے گا۔ کوئی 7 دیواریں بنا کر کے بیت الخلا جائے گا، شیطان اس کی شرمگاہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی بیت الخلا میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے۔ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں اور بچیوں کے اوپر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، اسے اتنا پتہ نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اتنی سی چھوٹی دعا، اور سارے دنیا بھر کے شیاطین اور خناس اور خبیث اور جناتوں سے پردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بس نہیں چلتا ہے، تو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن نہیں پڑھتے، سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ پڑھنے کی تو بات دوسری ہے، سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اتنی چھوٹی سی دعا ہے، کپڑا بدلتے وقت کسی نے بسم اللہ کہہ دیا، اب شیطان سے اس کا پردہ ہو گیا۔ اب وہ کھلے میدان میں بھی کپڑا بدلے گا، شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔
ورنہ شیطان کی نظر پڑے گی، جیسے انسان کی نظر پڑتی ہے لگ جاتی ہے، جیسے شیطان کی اور جناتوں کی نظر پڑتی ہے وہ بھی لگ جاتی ہے۔ ماں کی نظر اپنی بیٹی کو لگ جاتی ہے، اپنے بچے کو لگ جاتی ہے، باپ کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ ایک انسان سب سے زیادہ قبر میں جائے گا وہ نظر بد کی وجہ سے جائے گا۔ قبر میں جائے گا وہ نظر بد، بری نظر کی وجہ سے، بری نظر اس کو لگے گی اور وہ قبر تک چلا جائے گا۔ اور اونٹ پر بری نظر پڑے گی تو ہانڈیوں میں چلا جائے گا، ہانڈیوں میں چلا جائے گا۔ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جادو کے متعلق بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ تو صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو، شیطان بھاگ گیا، چلو بھائی اپنا یہاں داخلہ منع۔ ورنہ تم کتنے بھی مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر سو، کمرہ بند کر دو، تمہارے ساتھ سوئے گا، تمہارے ناک کے باسے میں سوئے گا، تمہارے ناک کے باسے میں سوئے گا تمہارے ساتھ میں، صبح اٹھنے بھی نہیں دے گا۔ تو کتنا کام کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے دروازہ بند کرنا ہے، گیا شیطان۔ اور آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، گیا شیطان۔ تو اتنا کام ہے لیکن ہم کو کرنا نہیں ہے، اور دنیا بھر کی جھنجھٹیں لے کر کے ہم پھرتے ہیں۔ بہرحال باتیں تو کہنے کی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیاطین سے، خناسوں سے، خبیثوں سے، جناتوں سے، مشرکوں سے، کافروں سے، حاسدین کے اثر سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے، اور جو لوگ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نجات عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔